بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل من آداب الوضو۔ یہ فصل وضو کے آداب میں سے چند چیزوں کے بیان میں ہے، یعنی اس فصل میں وضو کے کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔ اور آداب سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو آداب کا جو معنی ہے وہ ہے اچھی خصلت، اچھی عادت، ادب کی جمع ہے آداب۔ اور فقہی طور پر جو ادب کی تعریف کی جائے گی وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو کبھی کبھار کر لیا ہو اور اس پر مواظبت نہ فرمائی ہو، وہ کام جو ہے ادب میں سے کہلائے گا، جس کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم اسے اچھی نیت سے کرتے ہیں تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور سنت اس کے اوپر جو سنت ہے، اس کا سنت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ چھوڑ بھی دیا ہو، بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا، یعنی عذر نہ ہو پھر بھی چھوڑ دیا ہو۔ اور سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کو کرنے پر ثواب ہے، اور چھوڑنے پر جو ہے عتاب ہے، یعنی اس کو شرعاً جو ہے اس کو عار دلایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس پر سزا نہیں ہے، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ آداب وضو میں سے کچھ آداب یہاں ذکر کیے جائیں گے، یعنی مستحبات وضو میں سے کچھ مستحبات، جس کا درجہ سنت سے نیچے ہے اور مباح کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں۔ اب یہ جو 14 گنا رہے ہیں تو یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ 14 ہی چیزیں ہیں، 15 نہیں ہو سکتی ہے، 16 نہیں ہو سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کے حساب سے گنتی بتا دے رہے ہیں کہ تاکہ طلباء کو یاد رہے کہ عام طور پر وضو کی 14 وضو کے 14 مستحبات ہیں۔ اور یہ جو مستحبات بیان کیے جائیں گے، اس میں ایسی باتیں رہیں گی کہ جس سے انسان کی صحت محفوظ رہے، دوسروں کو نقصان نہ رہے، یا پھر ادب ملحوظ خاطر رہے، ان باتوں کی وجہ سے یہ چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے الجلوس فی مکان مرتفع، مکان مرتفع، اونچی جگہ میں بیٹھنا، اونچی جگہ پر بیٹھنا، یعنی وضو کا پانی جس لیول پہ گر رہا ہے اس لیول سے اوپر بیٹھنا۔ واستقبال القبلۃ، قبلہ کی طرف رخ کرنا، استقبال قبلہ کرنا، یعنی وضو جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے کریں گے، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں گے کہ جب کلی کرنا رہے یا تھوکنا رہے تو ہم جو ہے بائیں طرف تھوکیں گے۔ وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اپنے علاوہ سے مدد طلب نہ لینا، اپنے غیر سے مدد طلب نہ لینا، کہ جیسے کسی کو کہنا کہ وہاں سے پانی لے کے آ جا، پھر کسی کو کہنا ٹھنڈی کے موسم میں تو گرم کر دے، پھر کسی کو کہنا تو میرے ہاتھ پر بہا دے۔ تو جب عذر وغیرہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو مستحب یہ ہے کہ بندہ خود سے ہی جو ہے وضو کا اہتمام کرے۔ وعدم التکلم بکلام الناس، دوران وضو یعنی وضو کرتے ہوئے عدم التکلم بکلام الناس، کلام ناس پر تکلم نہ کرنا، مطلب لوگوں کی جو عوامی گفتگو ہوتی ہے وہ عوامی گفتگو جو ہوتی ہے، عوامی گفتگو نہ کرنا۔ کلام ناس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں عوامی گفتگو، اور عوامی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں جس کا دینی اعتبار سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو، جیسے یہ پوچھنا کہ ارے آج آپ کے گھر میں کیا بنا تھا، تو وہ کہے بریانی بنی تھی، تو دوسرا کہے کرے بریانی تو مزہ نہیں آتا، بریانی میں مزہ نہیں آتا، وہ چکن تندوری کل میں نے بنایا تھا، یعنی زبردستی کی اس طرح کی باتیں کرنا جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، نیت کرنا یہ سنت ہے، لیکن وہاں نیت سے مراد ہے دل سے نیت کرنا، اور یہی اصل نیت ہے، لیکن دل کے اس ارادے کو زبان سے ادا کر لینا، نیت قلب کو اور فعل لسان کو جمع کرنا، ان دل میں جو ارادہ ہے اس کو زبان سے بھی کہہ دینا، یہ مستحب ہے۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا۔ والدعاء بالمأثور، اور اعضائے وضو دھونے یا
ممسوح کو مسح کرنے پر جو دعائیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا، والدعاء بالماثور، اور دعا پڑھنا جو معصور میں ہے یعنی احادیث میں جو ہے، والتسمیۃ عند کل عضو، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اللہم، اس طرح کی جو نیچے دعائیں دی گئی ہیں، حاشیے میں بھی دعائیں دی گئی ہے، وَإِدْخَالُ خِنْصِرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، اور اپنے دونوں کان کی سوراخوں میں، خنصر یعنی دونوں ہاتھ کی دو سب سے چھوٹی انگلیوں کو داخل کرنا، دائیں کان میں دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پتلی والی، اور بائیں کان میں بائیں ہاتھ کی پتلی والی انگلی داخل کریں گے، تاکہ انگلی میں جو پانی کا گیلا پن ہے اس سے اگر اندر کچھ دھول وغیرہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس پر تری آ جائے گی۔ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ، اور اپنی ڈھیلی انگوٹھی کو حرکت دینا، تنگ اگر انگوٹھی ہے تو اس کو حرکت دینا فرض ہے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر یہ ظن غالب ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو واجب ہے اس کو حرکت دینا۔ واجب بمعنی یہ ہے کہ اگر یہ گمان غالب ہے کہ پانی پہنچے گا ہی نہیں تو فرض ہے کہ اس کو حرکت دے، تو وہ نہیں کرے، لیکن انگوٹھی ڈھیلی ہے ٹھیک ٹھاک اور معلوم ہے کہ پانی اندر پہنچ ہی جائے گا تو بھی احتیاطاً اس کو حرکت دے دینا یہ مستحب ہے۔ والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے، مطلقاً کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ تو سنت ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے یہ کام کرنا یہ مستحب ہے۔ والامتخاط بالیسری، امتخاط کہتے ہیں ناک چھنکنا، یعنی جو ناک کے اندر انگلی ڈال کر کے پھر اس کو ایک طرف ناک دبا کر کے چھین کر کے جو سانس نکالتے ہیں دباؤ ڈال کر کے، ایک ناک سے پھر دوسرے ناک سے، پہلے جو ہے بائیں ناک سے نکالے پھر دائیں ناک سے نکالے، تو یہ جو ہے بائیں ہاتھ سے، یعنی ہاتھ جو استعمال کریں گے تو بائیں ہاتھ کو، کیونکہ دائیں ہاتھ سے بندہ عام طور پر کھاتا ہے اور اس کی ایک فضیلت ہے، اور بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کی جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ہی ناک بھی صاف کریں۔ وَالتَّوَضُّءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، اور وضو کرنا وقت داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے، یعنی جو بندہ معذور نہیں ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی باوضو ہو جائے، تاکہ جیسی نماز کا وقت ہو تو وضو کے ساتھ اس وقت میں اس کا دخول ہو۔ جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 4 بجے، اگرچہ جماعت 5 بجے کھڑی ہوگی تو مستحب یہ ہے کہ 4 بجے ہی ہم جو ہے وضو کر لیں، 4 بجے سے پہلے ہی وضو کر لیں، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ شخص معذور نہ ہو، معذور یعنی وہ کہ بیماری کے سبب اس کا وضو برقرار نہ رہتا ہو، بار بار ٹوٹ جاتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے تو وضو کرے۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور شہادتین کو بجا لانا اس کے بعد، بجا لانا یعنی ادا کرنا، الاتیان با کا معنی ہوتا ہے لانا، ادا کرنا۔ والاتیان بالشہادتین، اور شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے ایک ہونے کی شہادت اور حضور کے رسول ہونے کی شہادت، اس کو کہیں گے شہادتین، 2 شہادت۔ شہادتین کو بجا لانا بعدہ، اس کے بعد یعنی وضو کر لینے کے بعد جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ پڑھنا مستحب ہے۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور یہ بھی مستحب ہے کہ وضو کے فضل سے، فضل یعنی بچا ہوا پانی، وضو کے بچے ہوئے سے کچھ کھڑے ہو کر پی لے، یعنی تھوڑا بہت ہے تو پورا ہی پی لے، اور اگر زیادہ ہے تو 1-2 گھونٹ پی لے، کم سے کم 3 گھونٹ پی لے، تو اس میں کھڑے ہونے کی جو بات ہے وہ وضو کے پانی کے احترام کی وجہ سے۔ وَيَقُول، اور یہ کہے یعنی وضو کر لینے کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں لوگوں میں سے بنا اور ہمیں بنا ستھرے لوگوں میں سے، صاف ستھرے لوگوں میں سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے فصل فی المکروہات، اس کو انشاءاللہ ہم دوسرے اس میں سماعت کرتے ہیں۔